جب تک رہے گا سلسلہ ماہو نجوم کا، ڈنکا بجے گا چار سو دارالعلوم کا۔ قسط نمبر 816 حصہ 2 مولانا سلمان صاحب بجنوری کے جدید بیان کا رد، غیر مسنون فتویٰ اور اس کی تباہی، حضرت نانوتی کی وصیتیں، سواد اعظم۔ مفتیان کرام اور علماء اعظام اور خاص کر مولانا سلمان صاحب بجنوری سے ہم پوچھتے ہیں، کیا مفتی ابوالقاسم صاحب مجزلہ نے مذکورہ بالا 7 اصول فتویٰ میں سے کسی ایک پر بھی عمل کیا ہے؟ ہم یقین سے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب نے 7 اصولوں میں سے ایک اصول پہ بھی عمل نہیں کیا۔ کیا اس طرح کے غیر درست طریقے پر دیا گیا فتویٰ قابل قبول ہو سکتا ہے؟ یہ تو فتویٰ کم بلکہ ایک جابر کا حکم نامہ ضرور تھا۔ اس طرح کے حکم نامے ظالم اور جابر حکمرانوں کے ایوانوں سے تو صادر ہو سکتے ہیں، لیکن نانوتی اور گنگوہی قدس سرہما کے مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے انصاف کدے سے تو ایسے جابرانہ اور سفاکانہ فتوے ہرگز صادر نہیں کیے جا سکتے۔ کیا ہمارے اکابرین دارالعلوم ماضی میں اسی طرح کے فتوے صادر فرمائے ہیں؟ کیا مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے فتوے کا یہی معیار ہونا چاہیے؟ کیا اس صادر شدہ فتوے پر مفتیان عالم کی قبولیت کی مہر ثبت کریں گے؟ کیا اس طرح کے فتوے کی تحقیق نہیں ہونی چاہیے؟ بینو اتوجرو۔ فتویٰ دینے کا 11واں اصول اور ادب، فتویٰ دینے میں سب سے زیادہ سنگین اور خطرناک پہلو یہ ہے کہ مفتی فتویٰ ایسے ہی دے دے بغیر کسی علم و دلائل کے۔ مفتی پر واجب ہے کہ کوئی بات نہ کرے بغیر علم اور سند کے، اور مفتی پر یہ بھی واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت کے براہین کے ساتھ فتویٰ دے، اس لیے کہ مفتی کا لوگوں کے درمیان فتویٰ دینا درست طریقے پر نہیں ہوا تو مفتی بھی گمراہ ہوگا اور اس کے ساتھ لوگ بھی گمراہ ہوں گے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں کے قلوب سے کھینچ کر علم کو نہیں نکالیں گے مگر علماء کو موت دے دیں گے، یہاں تک کہ ایک علم والا بھی باقی نہیں رہے گا۔ تب لوگ فیصلے کروانے کے لیے سرداران قوم کے پاس جائیں گے، اور وہ سرداران قوم علم سے کورے یعنی جاہل ہوں گے، اور وہ ان مستفتیان کو بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور عوام کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ فائدہ، اور یہ غیر منصفانہ اور جابرانہ فتویٰ سبب بنے گا عوام میں انتشار کا، گمراہی کا اور فساد کا۔ آج دین ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں یہی فساد پھیلا ہوا ہے۔ ہند اور سندھ نہیں بلکہ سارا عالم اسلامی بھی اس طوفانی بدتمیزی میں گھرا ہوا ہے۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ اسلامی عدلیہ آزاد نہیں رہی، ہر ذی اثر فرد یا آرگنائزیشن عدلیہ کو خرید لیتی ہے، ہدایہ کے ذریعے، تبرعات کے ذریعے یا اداروں کو فنڈ دے کر۔ مولانا سعد صاحب کے ساتھ دارالعلوم کی اسلامی عدلیہ نے یہی سلوک کیا، فتویٰ دیا گیا بغیر دلیل کے، اور صفائی کے لیے موقع بھی نہیں دیا گیا، اور مراجع کی فائل پیش کی گئی تو بغیر دیکھے کہہ دیا گیا کہ ہمیں ان مراجع پر کوئی اعتبار نہیں۔ افسوس، صد افسوس کہ دارالعلوم کی شرعی عدلیہ کی ایسی کھلی دھاندلی کسی زمانے میں کبھی نہیں دیکھی گئی۔ اس طرح کے فیصلے اور حکم نامے تو ظالم اور جابر بادشاہوں کے جرگوں کی طرف سے صادر ہوا کرتے تھے۔ یہی پڑھا گیا ہے کتاب میں۔ ہم نے تفصیل کے ساتھ 18 اصول اور آداب فتویٰ لکھ چکے ہیں۔ اب ہم علماء کرام اور مفتیان اعظام کو گواہ بناتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب پر لگائے گئے فتووں کو ان مذکورہ بالا اصول اور آداب سے ملا کر دیکھیں، اور مفتیان دارالعلوم سے پوچھے کیا واقعی ان اصولوں کے تابع رہ کر فتوے صادر کیے گئے۔ ہم اپنے موقف پر اٹل ہیں اور رہیں گے جب تک کہ دارالعلوم دیوبند اور اس کی فتویٰ کمیٹی کے چیف حضرت مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب تحریراً ہمیں اور ساری تبلیغی عوام کو اصل واقعے سے مطمئن نہ کر دے۔ آخر کیا بات ہوئی کہ ایک معتبر ادارہ دارالعلوم فتویٰ دینے میں اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ اور غیر پروفیشنل
اور اسلوب فتویٰ کے خلاف کون سی راہ کیوں اختیار کی؟ اب اس غیر مسنون اور غیر ممدوح اور غیر منطقی فتوے کی وجہ سے ساری امت مسلمہ پر جو پریشانی عائد ہوئی ہے اس کی ذمہ داری کس کے سر ڈالو گے؟ اس کی تدارک کی کیا شکل ہوگی؟ فائدہ: شریعت مطہرہ کے مندرجہ ذیل نکات پر نظر ڈالیے۔ نمبر 1، مفتی ہر بات کو دلیل سے بیان کرے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو مفتی بھی گمراہ ہوگا اور مستفتی بھی، اور یقیناً ایسا ہی ہوا۔ اس فتوے کے سبب عوام انتشار اور فساد کا شکار ہوئی۔ نمبر 2، اس طرح کا غیر شرعی فتویٰ اور فیصلہ علم دین کے دنیا سے اٹھ جانے کے مترادف ہوا۔ حضرت امام الکبیر مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت۔ دارالعلوم دیوبند کے انتظامی امور سے متعلق مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک سے ایک وصیت تحریر فرمائی تھی، جس کا عموماً تذکرہ کیا جاتا رہا ہے کہ دارالعلوم کے خزانے میں یہ تحریر آج بھی محفوظ ہے۔ بدقسمتی سے براہ راست یا کسی اور ذریعے سے یہ تحریر عوام میں نہیں آئی، لیکن بتواتر بزرگوں سے یہ سنا جاتا رہا ہے کہ اس تحریر خاص میں مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت نامے کے بطور ان بنیادی باتوں کو قلم بند فرمایا جن پر آپ نے اس دارالعلوم کی بنیاد قائم فرمائی تھی، اور وصیت فرمائی گئی کہ آئندہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں دارالعلوم کی نظم و نسق کی باغ آئے وہ ان کلمات کی روح کے ذمہ دار ہوں گے۔ فرمایا ہے کہ اس کا یعنی دارالعلوم کا تعلق عام مسلمانوں سے زائد ہو تاکہ یہ تعلق خود بخود مسلمانوں میں ایک نظم پیدا کرے جو ان کو اسلام اور مسلمانوں کی اصل شکل پر قائم رکھنے میں معین ہو۔ آگے اسی مقصد کی تفصیل بیان فرماتے ہوئے آخر میں یہ بھی فرمایا کہ دارالعلوم کا مسلمانوں سے جمہوری تعلق ہو جو ایک کو دوسرے کا محتاج بنائے رکھے۔ اس لیے دارالعلوم کے لیے مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ بنے، اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ یعنی مالی تعاون کے لائن سے دارالعلوم کا عام مسلمانوں سے احتیاجی رشتہ ہمیشہ قائم رہے۔ حکومت یا کسی رئیس کی دوامی امداد پر مستقل جائیداد کی صورت میں تعاون سے منع فرمایا تاکہ عام مسلمانوں سے احتیاجی رشتہ دارالعلوم کا باقی رہے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب سے بات سننے والوں نے یہ الفاظ بھی سنے تھے، یعنی فرمایا کرتے تھے دارالعلوم اس وقت تک مستقل رہے گا جب تک اس کی آمدنی غیر مستقل رہے گی۔ جس دن اس کی آمدنی کا ذریعہ مستقل ہو جائے گا اسی وقت دارالعلوم کی بنیاد غیر مستقل ہو جائے گی۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب سے بھی اس قسم کے الفاظ منقول ہے کہ اس مدرسے میں یعنی دارالعلوم میں جب تک آمدنی کی کوئی سبیل یقینی نہیں تب تک یہ مدرسہ انشاءاللہ بذریعہ توجہ اللہ چلتا رہے گا، اور اگر کوئی آمدنی ایسی یقینی حاصل ہو گئی یعنی جاگیر، کارخانے، تجارت یا کسی امیر کا وعدہ، تو یوں نظر آتا ہے کہ یہ خوف و رجا اور جو سرمایہ رجوع اللہ ہے ہاتھ سے جاتا رہے گا، اور امداد غیبی موقوف ہو جائے گی، کارکنوں میں باہم جھگڑے پیدا ہو جائیں گے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اس طرح عدل و انصاف میں غیر جانبداری اور رجوع اللہ مدرسے کی اصل پونجی اور وجہ تسمیہ ہے، اسے قائم رکھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ صنعت و سیاست اچھی بھلی ضرور ہے، لیکن مذہبیت اس سے بھی اعلیٰ اور ارفع شے ہے۔ تجارت، سیاست، صنعت و حرفت دین کے تابع ہیں اور دین اور اسلام ان سب پر مقدم ہے۔ دارالعلوم سرمایہ اکابر ہے۔ اس مادر علمی کے دو حصے ہوئے، عقیدوں کی تبدیلی پر نہیں بلکہ دلی حرص اور ہوس، حب جاہ، انانیت کی خباثت کی وجہ سے ہوئے۔ انہی رذیلات کے سبب اس مقدس روحانی درسگاہ کے ٹکڑے ہوئے۔ آج ان بزرگوں کی روحیں تڑپ رہی ہوگی۔ مال جہاں داخل ہو جاتا ہے وہاں روحانیت کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج جو حالت دارالعلوم کی ہے اس کی وجہ اپنے بڑوں کی نصیحتوں کو پس پشت ڈال دینا ہے۔ مولانا ارشد مدنی کا قول: مولانا سعد صاحب امیر آپ ہی رہیں گے، عمارت آپ کے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے، کوئی آپ سے عمارت نہیں چھینے گا،
ہم اس بات کی ذمہ داری لیتے ہیں، بس آپ امیر بنے رہیں اور کام عالمی شورا والے کریں گے۔ اس بیان کی کیسٹ دنیا بھر میں سنی گئی۔ جس طرح مغلیہ دور کے آخری بادشاہوں سے کہا جاتا رہا کہ آپ کی بادشاہت محفوظ ہے، آپ بادشاہ بنے رہیں لیکن کمپنی حکومت چلائے گی۔ اقوال ارشد مدنی۔ مولانا سعد کل کا بچہ ہے جس کا علم کچا ہے، تربیت بھی نہیں ہوئی اور یہ سارے عالم کا امیر بن بیٹھا ہے، ہم ایسے ہی دیکھتے رہیں۔ اقوال مدنی اور مفتی ابو القاسم نعمانی۔ بنگلہ دیش کے ہوم منسٹر صاحب، اپنی عوام کو مولانا سعد صاحب سے بچائیے، اس لیے کہ ان کے نظریات اور عقائد بدل گئے ہیں۔ ان واقعات کے بعد کیا واقعی مدنی صاحب اور ان کے وکیل مولانا سلمان بجنوری اس قضیے میں امارت اور عالمی شورا میں غیر جانبدار نظر آتے ہیں؟ سواد اعظم۔ سواد اعظم کی تعریف۔ چاروں ائمہ فقہ کے عقائد میں کوئی فرق نہیں، سب کا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا عقیدہ تھا۔ ہمیشہ سے امت میں ایک بہت بڑی جماعت کا عقیدہ ایک ہی رہا ہے اور یہی عقیدہ درست ہے، اس کو جماعت یا سواد اعظم کا نام دیا گیا، اور جو جماعت سے نکل جاتا ہے اسے فرقہ کہتے ہیں۔ جماعت ہمیشہ حق پر ہے، حق پر رہے گی، جتنے بھی فرقے ہوئے ہیں اور ہوں گے وہ حق سے دور ہے اور دور ہی رہیں گے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، بس اگر تم ان میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سب سے بڑی جماعت کو اختیار کرو۔ فائدہ: شورائیت کے حامی علماء نے سواد اعظم کے معنی علماء کی جماعت کے لیے ہیں۔ یہاں انہوں نے اعلانیہ طور پر تحریف کی ہے جو سراسر غلط ہے اور صحیح حدیث کے خلاف ہے اور سفید جھوٹ ہے۔ طوطے چشمی۔ 5 سال سے صرف ایک سوال دارالعلوم دیوبند سے دنیا بھر کے تبلیغی ساتھی کرتے آ رہے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ بغیر امیر والی عالمی شورا کی شرعی حیثیت کیا ہے، لیکن آج تک اس کا جواب نہیں دیا گیا، حالانکہ ہمارا یہ سوال بالکل شرعی سوال ہے، انتظامی ہرگز نہیں۔ آپ لوگ گواہ رہیں، ہم مولانا سلمان صاحب بجنوری سے آج یہی سوال پھر سے کرتے ہیں کہ بغیر امیر کی عالمی شورا کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اس کے جواب اور فتوے کے لیے ہم بجنوری صاحب کو 1 ہفتے کا وقت دیتے ہیں۔ سوال نمبر 2، مولانا سلمان صاحب بجنوری سے دوسرا سوال یہ ہے، ما انا علیہ و اصحابی کی روح سے تبلیغ اور تعلیم پر اجرت لینا کیا درست ہے؟ اور اگر درست ہے تو اس کے مراجع بھی پیش کیے جائیں۔ دین اور اسلام کتابی ہے، رواجی نہیں، اس لیے بات مستند ہونی چاہیے۔ مرکز توڑنے آئے تھے مولانا مدنی اور ان کے رفقا، مرکز توڑنے آئے تھے، خود چور چور ہو گئے۔ سچ فرمایا تھا حضرت علی میاں ندوی نے، تم ہر تحریک سے الجھ جاؤ تو کوئی بات نہیں، مگر بھولے سے بھی تبلیغ اور اس کے مرکز سے نہ الجھو۔ یہ دعوتی محنت اور اس کا مرکز اخلاص کا ایک ایسا سخت پہاڑ ہے کہ اس پر سر مارو گے تو خود کا سر پھٹے گا، تبلیغ کا اور ان کے مرکز کا کچھ نہیں بگڑے گا، اس لیے کہ یہ 100% متحد لوگوں کا ٹولہ ہے اور اس ٹولے کا اللہ نگہبان ہے، اور جس کا نگہبان اللہ ہو اس کا کوئی کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہم تمام کی مغفرت فرمائیں اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، تو میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے زمانے میں، بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید
یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے